اب اس وحی پر آ جائیے جو سورہ الگ کی آیات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن مجید کا مقام فلاں زمانے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک، تو یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ سورہ الگ کی آیات پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ جبریل امین قرآن کا جو حصہ لے کر آئے وہ یہ ہے، یہی بتا رہی ہے نا یہ روایت، یہی ہر شخص کی زبان پر ہے، اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ سورہ الگ کو ذرا نکالیے اور نکال کر دیکھیے کہ کیا اس سورہ کا مضمون، اس میں آخر کوئی بات بیان ہوئی ہے؟ جی، جب آپ یہ متعین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سورہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا مضمون بتائے گا سب سے پہلے، یعنی روایات تو بعد میں سامنے آئیں گی، ٹھیک، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ سورہ کیا بتا رہی ہے۔ وہ کوئی ابتدائی نوعیت کی بات ہے، وہ کوئی پیغمبر کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں، وہ کوئی منصب پیغمبر کا بیان کیا گیا ہے، یا اس سورہ میں قریش کو مخاطب کر لیا گیا ہے جن کی ابھی باری نوبت ہی نہیں آئی، پہلے مرحلے پر، بلکہ ان کا رد عمل زیر بحث آ گیا ہے، عجیب، اچھا، ان کے رویے زیر بحث آ گئے ہیں، تو یہ پہلی وحی میں کیسے زیر بحث آئیں گے؟ اہم سوال ہے۔ اس کے جواب میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ابتدائی 5 آیات نازل ہوئی۔ ٹھیک، اب وہ پہلی جو 5 آیات ہیں انہیں ذرا آگے کی سورہ سے الگ کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان پہلی 5 آیات کو پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہاں سے سورہ ربط پیدا کرتی ہے پہلے حصے کے ساتھ۔ چنانچہ پہلا حصہ بھی ایسا ہے کہ اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ اس میں اسی طریقے سے کوئی 4 آیتیں اس وقت نازل ہو گئیں، 10 اس وقت نازل ہو گئیں، بعد میں جمع کر دی گئی۔ سورہ الگ ایک چھوٹی سی سورہ ہے، پوری سورہ کی ایک تمہید ہے جو ان آیات سے اٹھتی ہے۔ اس کے بعد ایک گریز ہے، وہ گریز ایک بڑی شان کے ساتھ اور بڑے جلال کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ پھر سورہ کا لہجہ انتہائی تند و تیز ہے اور اس میں قریش کے رویے زیر بحث ہیں۔ تو یہ پہلی سورہ کیسے ہو سکتی ہے اور ابتدائی آیات کو آپ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، یہ 2 سوالات ہیں اس کے بارے میں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے یہ سورہ رکھ دیتا ہوں، یعنی سب سے پہلے اس سورہ کو آپ سنیے کہ اس سورہ کا لب و لہجہ کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، اس میں پہلا حصہ کیسے دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، یہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ یہ سورہ ہے، یہ میں نے اس کو جس طرح پڑھا ہے، میں ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ اندازہ کر لیں گے آپ کے اس میں لب و لہجہ کیا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر، اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے، انہیں پڑھ کر سناؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے پیغمبر، ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد حرام میں روکا گیا، جب آپ پر اوجڑی پھینک دی گئی، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو، اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو اے پیغمبر، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ ہے، یہ اس کا لب و لہجہ ہے، یہ اس کا انداز ہے۔
اس پوری سورہ کے بارے میں تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پہلی سورہ ہو سکتی، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ پہلی 5 آیتیں، تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ وہ پہلی 5 آیتیں کس طرح مربوط ہیں، کس طرح ہم آہنگ ہے، کس طرح وہ اگلے مضمون کی تمہید بن رہی ہیں، اور اگلا مضمون کس لفظ سے شروع ہو رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے دور حاضر میں قرآن کے سب سے بڑے عارف استاذ امام امین حسن اصلاحی نے جب اس چیز کو موضوع بنایا ہے سورہ علق کی تفسیر میں، تو کیا لکھا ہے؟ جی، وہ لکھتے ہیں میرے نزدیک یہ پوری سورہ بالکل ہم آہنگ و ہم رنگ ہے، اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے، لیکن یہ مزاج وہی لوگ سمجھیں گے جو قرآن پر تدبر کریں گے، جو اس کے اسالیب کو جانیں گے، جو اس میں اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہوتا ہے اس کو پہچانیں گے۔ اس کی ابتدائی 5 آیتوں کا مزاج بھی بعد کی آیتوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ سورہ کا انداز خطاب و کلام اتنا تیز و تند ہے کہ بالکل پہلی ہی سورہ میں یہ انداز سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اختیار فرمایا گیا۔ علاوہ ازیں سورہ کے الفاظ میں کوئی قرینہ یا اشارہ ایسا موجود نہیں ہے جس سے اس کا 2 الگ الگ قسطوں میں نازل ہونا معلوم ہوتا ہو۔ یعنی چونکہ سورہ ایک وحدت کے طریقے پر سامنے آتی ہے، اس میں ایک ہی مضمون ہے، اس میں تمہید ہے پہلی آیات میں، اور اس کے بعد اسی تمہید سے آگے کا مضمون گویا اٹھا ہے۔ ٹھیک، تو آپ اس کو الگ کیسے کریں گے؟ اور اگر یہ کہیں گے کہ پوری سورہ نازل ہوئی، تو سورہ کا تو ایک ایک لفظ پکار کر بتا رہا ہے کہ وہ پہلی سورہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جس مرحلے میں درپیش ہے وہاں پر تو یہ بھی کہانی شروع نہیں ہوئی کہ قریش کو دعوت دی گئی ہو۔ تو یہ سوالات اس حصے پر ہیں جس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وحی کس طرح آئی اور کیا وحی آئی۔ ٹھیک۔